بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 90 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اسی عنوان کو جس کو ہم نے کل آغاز کیا تھا، تعدد شرط اور اتحاد جزا کے حوالے سے، اور ہم نے 3 قسمیں بیان کی تھی، اور اس میں سے جو ہم نے کہا تھا مورد بحث ہماری یہ والی قسم ہے کہ جہاں پہ شرط متعدد ہو جائے البتہ اس کی جزا ایک ہی ہو۔ اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اس میں ہمارے سامنے 2 صورتیں آتی ہیں، یا تو ہمارے سامنے جزا آ رہی ہے جو کہ متحد ہے، یا تو وہ ناقابل تکرار ہوتی ہے یا وہ قابل تکرار ہوتی ہے۔ قابل تکرار کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، ابھی فی الحال جب ہم نے جس کا آغاز کیا تھا وہ تھا ناقابل تکرار کا۔ اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے کلام کے 2 طرح کے ظہور آتے ہیں۔ جو جملہ شرطیہ ہمارے سامنے آتا ہے، یا تو اس کا جو ظہور آتا ہے وہ ظہور استقلالی ہوتا ہے یا ظہور انحصاری ہوتا ہے، اور یہ دونوں ظہور ایسے ہیں جو کہ اطلاق کلام سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے ظہور استقلالی کا، اگر ہم اسے رفع ید کریں تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں نتیجہ ہمارے سامنے کیا آئے گا کہ ہم کلام کو واو عاطفہ کے ذریعے آپس میں ملا دیں گے اور کلام کو مرکب کر دیں گے، اور جب دونوں شرائط یا دونوں میں سے ایک منتفی ہو جائیں تو حکم بھی وہاں پہ کیا ہو جائے گا، منتفی ہو جائے گا۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ ہم وہاں پہ کیا کریں، اس کے جو انحصاری والا ظہور ہے اسے ہم رفع ید کریں، تو اس صورت میں ان کے درمیان قدر جامع معین کرنا پڑے گی، تاکہ پھر کیا ہے کسی ایک کے منتفی ہونے سے حکم جو ہے منتفی نہ ہو جائے۔ ہم نے 2 طرح کی باتیں بیان کی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ یا تو ہم اس کے ظہور استقلالی سے رفع ید کریں، یا ہم کیا کریں اس کے ظہور انحصاری سے رفع ید کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کس سے رفع ید کریں؟ آیا استقلال والے سے رفع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے یا ظہور انحصار سے رفع ید کرنا اور ہاتھ اٹھانا ہمارے لیے ضروری ہے؟ فرماتے ہیں اس میں 2 اقوال ہیں۔ بعض افراد جو استقلال کے قائل ہیں، اور بعض افراد کہتے ہیں کہ ظہور اول سے رفع ید کیا جائے گا، ظہور ثانی سے نہیں کیا جائے گا، انحصار والے کو باقی رکھا جائے گا اور استقلال والے سے رفع ید کیا جائے گا۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ ظہور اول کو اپنی حالت پر باقی رکھا جائے گا، لیکن جو ظہور دوم و ظہور انحصاری ہے اسے کیا کیا جائے گا، رفع ید کیا جائے گا۔ ان 2 اقوال میں سے مصنف اس دوسرے قول کے قائل ہیں۔ فرماتے اس کی وجہ انشاءاللہ ہم آگے بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے اذ یدور الامر بین الوجہین فی التصرف، فرماتے ہیں جب تصرف کرنے کے اعتبار سے، ہم نے کہا تھا تصرف کرنا ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک کا منطوق دوسرے کے مفہوم سے اور دوسرے کا منطوق جو ہے وہ پہلے کے مفہوم سے کیا ہو رہا تھا، متعارض ہو رہا تھا۔ تو اس تعارض کو دور کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا ہمیں کسی ایک ظہور سے کیا ہے، ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ فرماتے جب صورتحال تصرف کے اعتبار سے ان 2 صورتوں میں دار و مدار ہو رہی ہے اور ہمارے سامنے 2 صورتیں آ رہی ہیں، فَأَيُّهُمَا أَوْلَى، ان 2 صورتوں میں سے کون سی صورت ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ سوال حل الاولا تقیید ظہور شرطیتین فی الاستقلال، فرماتے ہیں کہ آیا بہتر یہ ہے کہ ہم کیا کریں، جو 2 جملات شرطیاں ہیں ان کے ظہور استقلالی کو مقید کر دیں پہلی صورت، او تقیید و ظہورہما فی الانحصار، یا کیا کریں استقلال والے ظہور کو باقی رکھیں لیکن جو دونوں جملات شرطیہ کا ظہور انحصاری ہے اس کو ہم کیا کر دیں، مقید کر دیں، یعنی یا ظہور استقلالی سے رفع ید کریں یا ظہور انحصاری سے رفع ید کریں۔ فرماتے قولان فی المسئلہ، اس مسئلے میں ہمارے پاس 2 طرح کے اقوال آتے ہیں، والاوجہ علی الظاہر، فرماتے ہیں جو بہتر اور مناسب قول ہے وہ کون سا ہے، وہ تصرف الثانی، فرماتے ہیں وہ کیا ہے، دوسرے والا جو ظہور ہے، ظہور دوم ظہور انحصاری ہے، اس سے رفع ید کیا جائے گا۔ مصنف کے نزدیک یہ والا قول بہتر ہے۔ فرماتے ہیں دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ فرماتے ہیں اس کی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ چونکہ جو تعارض ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ اس کی جو وجہ بن رہا ہے وہ ظہور انحصاری وجہ بن رہا ہے، ظہور استقلالی اس کی وجہ نہیں بن رہا۔ کیوں بھائی؟ جب ظہور استقلال ہے، ظہور استقلال کی صورت میں اصلا اس کا مفہوم ہوتا ہی نہیں ہے۔ مفہوم کس صورت میں آتا ہے؟ جب وہاں پہ ظہور انحصاری کی بات کریں تو اس صورت میں اس کا مفہوم آتا ہے۔ تو چونکہ ظہور استقلال میں مفہوم نہیں ہے تو جب مفہوم نہیں ہے تو اصلا وہاں پہ تعارض بھی نہیں ہوگا۔ تعارض کی وجہ کیا ہے؟ ظہور انحصاری اس کی وجہ قرار پائے گا۔ یہ ہے مصنف کی دلیل۔ فرماتے لأن منشأ التعارض بینہما، فرماتے ان 2 صورتوں کے درمیان جو تعارض آ رہا ہے اس کی منشأ اور اس کی علت کیا ہے، ہوا ظہورہما فی الانحصار الذی یلزم منہ الظہور فی المفہوم، فرماتے اس لیے کہ جو تعارض آ رہا ہے وہ ظہور انحصاری کی وجہ سے آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے کلام کا مفہوم ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے کہا تھا کہ اگر اس کا مفہوم ہوگا تو تعارض ہوگا، تو فرماتے چونکہ انحصار کی صورت میں مفہوم آتا ہے اور استقلال کی صورت میں مفہوم ہمارے سامنے نہیں آتا، لہذا تعارض بھی فقط انحصار والی صورت میں آئے گا، استقلال والی صورت میں نہیں آئے گا۔ فَيَتَعَارَضُ مَنْطُوقُ كُلِّ مِنْهُمَا مَعَ مَفْهُومِ الْآخَرِ كَمَا تَقَدَّمَ، فرماتے ہیں پس اس صورت میں دونوں جملات شرطیہ کا جو منطوق ہے وہ دوسرے والے جملے کے مفہوم کے ساتھ متعارض ہو جائے گا۔ کس صورت میں؟
اگر ہم ظہور انحصاری کی بات کرتے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے ظہور استقلالی کا، فرماتے ہیں کہ اس میں ایسا ہوتا نہیں ہے. فلا بد من رفع الید عن ظہور کل منہما فی الانحصار. فرماتے ہیں اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ظہور استقلالی کو محفوظ رکھیں گے، اور جو ظہور انحصاری ہے ہم اسے کیا کریں گے؟ رفع ید کر لیں گے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ فرماتے ہم کہیں گے کہ یہاں پہ جو انحصار آ رہا ہے، یہ جو انحصار ہے وہ حقیقت میں انحصار حقیقی نہیں ہے، بلکہ انحصار اضافی ہے. حصر حقیقی نہیں ہے بلکہ حصر اضافی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی انحصار یہاں پہ موجود نہیں پایا جاتا، یہ تمام السبب نہیں ہے بلکہ یہ جزء سبب ہے، اس کے علاوہ اس کا اور سبب بھی ہو سکتا ہے. فرماتے اس طرح ہم کیا کریں گے؟ اس کے ظہور کو اٹھا لیں گے، نتیجتاً ہمارے سامنے ظہور استقلال جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا. بس ہر صورت کا حکم اپنی اپنی جگہ پر باقی رہے گا، ہر شرط کا بطور مستقل اپنی جگہ پر حکم موجود ہوگا. اس لیے فرما رہے فلا بد من رفع الید عن ظہور کل منہما فی الانحصار بالاضافۃ الی المقدار الذی دل علیہ منطوق الشرطیۃ الاخری. فرماتے ہیں کہ فقط اتنی مقدار میں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمارے سامنے جو ظہور انحصاری آ رہا ہے دونوں جملات شرطیہ کا، اس سے رفع ید کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. کس طرح سے؟ بالاضافۃ الی المقدار. فرماتے اتنی مقدار کا اضافہ کرتے ہوئے کہ الذی دل علیہ منطوق الشرطیۃ الاخری، کہ جس پر دوسرے جملے کا منطوق دلالت کر رہا ہے. فرماتے فقط اتنے اعتبار سے ہم کیا کریں گے؟ اس کے ظہور انحصاری کو ختم کر دیں گے، اور جو اس کا منطوق ہے اس کو ہم ثابت کر دیں گے. لأن ظہور المنطوق اقوا. فرماتے اس لیے کہ جو منطوق کا ظہور ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت مفہوم کے. تم کیا کریں گے؟ جو اس کے مفہوم کا انحصاری ظہور ہوگا اس کو ہم اٹھا دیں گے، اس سے رفع ید کر لیں گے. نتیجتاً کیا ہوگا؟ ہمارے پاس صرف منطوق کا ظہور باقی رہ جائے گا، جس کو ہم نے ظہور استقلالی کا نام دیا ہے. فرماتے وَأَمَّا ظُهُورُ كُلِّ مِنَ الشَّرْطِيَّتَيْنِ فِي الْإِسْتِقْلَالِ. فرماتے جہاں تک تعلق ہے جملہ شرطیہ کے استقلال میں ظہور کے حوالے سے، فلا معارض لہ. فرماتے اصلاً وہاں پہ اس کا تعارض پایا ہی نہیں جاتا. بھائی تعارض کیوں آ رہا تھا؟ تعارض آ رہا تھا مفہوم کی صورت میں، جب مفہوم ہے ہی نہیں جملہ شرطیہ کا. فرماتے فلا معارض لہ، اصلاً وہاں پہ تعارض ہی نہیں ہوگا. حتی ترفع الید عنہ، تاکہ ہم اس بارے میں بات کریں کہ ظہور استقلال سے آیا رفع ید کرنا ممکن ہے یا رفع ید کرنا ممکن نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پہ جو ظہور استقلال ہے اس کو محفوظ رکھیں گے، اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، لیکن جو ظہور انحصاری ہے اس میں ہم کیا کریں گے؟ تصرف کر لیں گے. نتیجہ وَإِذَا تُرُجِّحَ الْقَوْلُ الثَّانِي. فرماتے جب ہم کیا کریں گے؟ دوسرے والے قول کو ترجیح دیں گے. قول ثانی جس کو مصنف نے بھی اختیار فرمایا اور اکثر اصولیہ نے بھی اس کو انتخاب فرمایا، اور کیا ہے کہ ہم ظہور انحصاری سے رفع ید کریں گے، جو ظہور استقلالی اسے رفع ید نہیں کریں گے. اسی کو بیان کر رہے ہیں. فرماتے اگر ہم دوسرے قول کو ترجیح، دوسرا قول کون سا والا ہے؟ هو التصرف فی ظہور شرطین فی الانحصار، کہ ہم کیا کریں؟ دونوں شرائط کا جو ظہور انحصاری ہے اس میں تصرف کریں اور اس سے رفع ید کر لیں. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فرماتے نتیجہ یہ ہوگا یکون کل من شرطین مستقلا فی التاثیر. جو دو کی دو شرائط ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ تاثیر میں کیا ہوں گی؟ مستقل ہوں گی. یعنی اس سے اثر ان کا ظہور ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ دونوں کی دونوں حکم کے مؤثر ہونے میں مستقل ہو جائے گی. پہلی والی شرط اپنی جگہ مستقل ہوگی اور جو دوسری والی شرط ہے وہ اپنی جگہ مستقل ہوگی. اگر ان کو ملائیں گے تو بھی استقلال ثابت ہوگا. فَإِذَا انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا، اگر کیا کرتے دونوں کو جدا کر دیں، دونوں کو الگ الگ جملات کی صورت میں بیان کر دیں، فرماتے کان لہ التاثیر فی ثبوت الحکم، تو حکم کے ثابت ہونے میں پھر بھی ان کی تاثیر ہوگی. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ استقلال کی صورت میں جب ہم استقلال والے ظہور کو ثابت کریں گے، چاہے دونوں جملات شرطیہ کو ملا کے مرکب کی صورت میں شرط قرار دے دیں یا دونوں جملات کو الگ الگ اپنی جگہ پر باقی رکھیں، دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ حکم اس کے لیے ثابت ہو جائے گا. آگے فرماتے وَإِنْ حَصَلَ مَعًا، اگر یہ دونوں شرطیں ایک ساتھ حاصل ہو جاتی ہیں، خفائے آذان والی شرط بھی آ جائے اور ادھر سے خفائے جدران والی. آپ سفر پہ جا رہے تھے، کیا ہوا؟ آپ کو اپنے شہر سے آذانوں کی آوازیں آنا بھی بند ہوگی اور شہر کی دیواریں نظر آنا بھی بند ہوگی، دونوں ایک ساتھ. فرماتے ہیں اگر دونوں شرائط ایک دوسرے کے ساتھ حاصل و مستقل ہیں، خفائے آذان والی اپنی جگہ مستقل ہے، خفائے جدران والی اپنی جگہ مستقل ہے، لیکن اگر دونوں شرائط ایک ساتھ حاصل ہو جائیں، فَإِنْ كَانَ حُصُولُهُمَا بِالتَّعَاقُبِ، اگر یہ
حصول جو ہے وہ تعاقب کی صورت میں حاصل ہو کہ پہلے کیا ہے اذانوں کی آواز آنا بند ہو جائے، پھر کیا ہے شہر کی دیواریں نظر آنا بند ہو جائے. کانت تاثیر للسابق، تو فرماتے ہیں حکم مؤثر ہو جائے گا جو پہلے آئے گا. اگر تو اذان پہلے آنا بند ہوگی تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا، نماز قصر کا حکم اس کے لیے ثابت ہو جائے گا. اگر تو دیواریں پہلے مخفی ہوگی لیکن اذان کی آوازیں آ رہی ہیں، فرماتے ہیں اس صورت میں کیا ہو جائے گا، پھر خفائے جدران والے کے لیے حکم ثابت ہو جائے گا. لیکن وَإِن تَقَارَنَا، اگر دونوں ایک ساتھ آ جائیں، ادھر سے اذان کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئی اور ادھر سے شہر کی دیواریں نظر آنا بھی بند ہو گئی، تو کان الاسر لہما معا، فرماتے اس صورت میں جو تاثیر ہے وہ دونوں کے لیے برابر ثابت ہوگی. وَيَكُونَانِ كَالسَّبَبِ الْوَاحِدِ، حقیقت میں یہاں پہ دو سبب نہیں ہوں گے کہ ایسا ہم کہیں کہ خفائے اذان الگ سبب ہو اور خفائے جدران الگ سبب ہو، بلکہ حقیقت میں یہاں پہ دونوں سبب ایک سبب کے قائم مقام قرار پا جائیں گے. کیوں؟ وجہ فرماتے یہ بات ہم نے پہلے بیان کی تھی، لِامْتِنَاءِ تَكْرَارِ الْجَزَاءِ حَسْبَ الْفَرْضِ، یہاں پہ جزا ہے ہی ایسی کہ جس کا اصلاً میں تکرار کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ جزا کیا ہے، ناقابل تکرار ہے. کیوں؟ بھئی نماز قصر آپ نے پڑھنی ہے، وہ ایک ہی دفعہ پڑھنی، اس کا تکرار نہیں ہو سکتا، چاہے صرف اذان کے مخفی ہونے سے نماز قصر پڑھیں یا دیواروں کے مخفی ہونے سے آپ نماز قصر پڑھیں. تو پس اگر دونوں سبب ایک ساتھ حاصل ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک سبب حاصل ہو جائے، نماز قصر کا حکم وہاں پہ کیا ہو جائے گا، متحقق ہو جائے گا. یہ ہوگی پہلی صورت کہ جہاں پہ ہم نے بیان کیا کہ جزا ہمارے سامنے ایسی آ رہی ہے کہ جس کا تکرار کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن دوسری صورت کون سی والی، یہ جس کو ہم نے بیان کیا تھا کہ جزا ہمارے سامنے ایسی آ رہی ہے لیکن وہ قابل تکرار ہے. فرماتے اس طرح کی جزا میں ہمارے سامنے دو صورتیں آ جاتی ہیں. دو صورتیں کون کون سی؟ فرماتے پہلی صورت تو یہ ہے کہ دلیل کہے کہ دونوں شرطیں جزء سبب ہیں. یہ بات وہی والی جو پہلے ہم نے بیان کی تھی کہ ہمارے سامنے دو شرطیں آ جاتی ہیں کہ ہم کیا کریں کہ دونوں شرطیں مل کر تمام سبب بن رہی ہیں اور دونوں شرط میں سے ہر ایک شرط جو ہے وہ اپنی جگہ پر جزء سبب بن رہی ہے. فرماتے اگر ہمارے پاس دلیل آ جائے اور دلیل کیا کہے کہ دونوں شرطیں کیا ہیں، جزء سبب ہیں. اس کی مثال آگے بیان کر رہے ہیں کہ اس صورت میں کیا ہو جائے گی، جزا ایک ہو جائے گی جب دونوں شرائط کیا ہیں، جزء سبب قرار پہ. مثال کے طور پہ اذا توضأت فصلی، اگر تو وضو کر تو نماز پڑھ. اذا استقبلت القبلۃ فصلی، اگر تو رو بقبلہ ہو جائے تو نماز پڑھ. اذا سترت فصلی، اگر تو کیا کر ستر عورت کر تو بھی نماز پڑھ. اب یہ جو فصلی 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 آ رہا ہے تمام شرائط کے ساتھ، شرائط تبدیل ہوتی جا رہی، شرائط متعدد ہے لیکن ان کی جزا ایک ہے. البتہ فرماتے ہیں کہ یہ جزا قابل تکرار ہے، یعنی ہر شرط کے لیے ہم کیا کریں، الگ الگ سے نماز ادا کریں. فرماتے ہیں اگرچہ یہاں پہ قابل تکرار ہے لیکن دلیل کیا کہتی ہے کہ جتنی بھی شرائط ہیں یہ جزء سبب ہوگی، یعنی یہ تمام سبب نہیں ہے کہ وضو کرنا الگ مستقل سبب ہو کہ اس کے لیے الگ نماز پڑھیں، استقبال قبلہ الگ سبب ہو کہ اس کے لیے الگ نماز پڑھیں، اور ستر اور شرمگاہ کو چھپانا الگ سبب ہو کہ اس کے لیے الگ نماز پڑھیں. فرماتے ہیں دلیل کہتی کیا کہ یہاں پہ یہ تمام سبب نہیں ہے بلکہ جزء سبب ہے. وضو کو بھی ملایا، استقبال قبلہ کو بھی ملایا اور ستر عورت کو بھی ملایا، ساری کی ساری چیزوں کو ملایا تو ہمارے سامنے ایک جزا آ گئی نماز کی صورت میں کہ جب یہ ساری شرائط موجود ہوں گی تب کیا ہے، نماز کا حکم وہاں پہ متحقق ہوگا. فرماتے اگر دلیل کہے تو کیا ہوگا وہاں پہ، پھر وہاں پہ اس صورت میں ایک ہی جزا ہوگی، جزا متعدد نہیں ہوگی. وَأَمَّا النَّحْوُ الثَّانِي، جہاں تک تعلق ہے دوسری والی صورت کا، کون سی والی کہ جہاں پہ جزا کیا ہو، قابل تکرار ہو. وَهُوَ مَا إِذَا كَانَ الْجَزَاءُ قَابِلًا لِلتَّكْرَارِ، فرماتے ہمارے سامنے ایسی جزا ہے جو کہ قابل تکرار ہو. فَهُوَ عَلَى صُورَتَيْنِ، فرماتے ہیں اس طرح کے جملہ شرطیہ کی ہمارے سامنے دو صورتیں ہیں. پہلی صورت کون سی ہے، أَن يَثْبُتَ بِالدَّلِيلِ أَنَّ كُلَّ مِنَ الشَّرْطَيْنِ جزء السبب، فرماتے ہیں کہ دلیل سے بات ثابت ہو جائے کہ دونوں شرائط میں سے ہر ایک جو ہے وہ جزء سبب قرار پا رہی ہے، تمام سبب قرار نہیں پا رہی. اگر تو تمام سبب ہوگی تو ہر ایک کا حکم الگ الگ ہوگا، مستقل ہوگا. فرماتے ہیں دلیل کیا کہہ رہی ہے کہ دونوں کی دونوں شرائط جو کیا ہیں، جزء سبب ہیں. وَلَا كَلَامَ حِينَئِذٍ، فرماتے اس میں ہماری بحث نہیں. کیوں؟ دلیل جو کہہ رہی ہے ہم تابع دلیل ہیں. فرماتے ہیں وَلَا كَلَامَ حِينَئِذٍ فِي أَنَّ الْجَزَاءَ وَاحِدٌ، فرماتے اس میں کوئی بحث نہیں کہ یہاں پہ ایک جزا ہوگی. يَحْصُلُ عِنْدَ حُصُولِ الشَّرْطَيْنِ مَعًا، جب یہ دونوں شرائط حاصل ہو جائیں گی تو کیا ہے، وہاں پر جزا بھی حاصل ہو جائے گی. یعنی نماز پڑھنا آپ کے لیے الگ الگ نہیں ہے بلکہ وضو بھی ہو جائے، استقبال قبلہ بھی ہو جائے، ستر عورت بھی ہو جائے، جگہ بھی پاک ہو جائے، لباس بھی پاک ہو جائے، وہ تمام شرائط جو نماز کی ہیں. مطلب جب یہ تمام شرائط حاصل ہو جائیں گی تو اس صورت میں ایک جزا ہمارے لیے متحقق ہو جائے گی. لا کلامہ، اس طرح کی صورت میں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کسی بھی طرح کی بحث کرنے کی. یہ ہوگی پہلی صورت. دوسری صورت کیا ہمارے سامنے آتی
کہ ان یثبتا من دلیل مستقل او من ظاہر دلیل شرط، فرماتے یا ہمارے پاس کوئی دلیل مستقل آ جائے یا ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل آ جائے کہ جس کا ظہور ہے، ظاہراً کیا بیان کر رہی ہے کہ ان کل من الشرطین سبب مستقل، کہ دونوں شرائط جو ہیں وہ ہر ایک ہیں اپنی جگہ مستقل سبب، یعنی انحصار کو بیان نہ کرے، جزء سبب کو بیان نہ کرے کہ دونوں میں کیا ہے، دونوں مل کر ایک جزا کو بیان کرے، بلکہ کیا کر رہی ہے کہ دو ہر شرط جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر مستقل قرار پا رہی ہیں۔ اب اس میں فرق نہیں ہے، سواء کان للقضیۃ الشرطیۃ مفہوم ام لم یکن، فرماتے چاہے جملہ شرطیہ کا مفہوم ہو یا مفہوم نہ ہو، اسے ہماری غرض نہیں ہے۔ ہماری غرض کس بات سے ہے کہ دلیل بیان کر رہی ہے کہ جو دونوں کی دونوں شرائط ہیں، یا 3 شرائط ہیں یا 5 شرائط ہیں، ہر ایک جو ہے وہ ان کا ایک مستقل سبب ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر ہماری بحث ہوگی، بحث کس انداز سے ہوگی؟ فرماتے ہیں بحث اس انداز سے ہوگی، سوال اٹھے گا کہ اگر کسی وقت میں دونوں شرائط ایک ساتھ آ جائیں تو تب حکم کیا ہوگا؟ اسی طرح اگر دونوں شرائط ایک دوسرے کے در پہ آ جائیں، ایک پہلے آ جائے دوسری شرط بعد میں آ جائے تو تب حکم کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں یہ ہماری اصل بحث ہے، اس میں انشاءاللہ اختلاف اقوال ہے جس کو ابھی بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے الثانی ان یثبت من دلیل مستقل، فرماتے دلیل مستقل سے یا دلیل شرط کے ظہور سے یہ بات واضح ہو جائے کہ ان کل من الشرطین سبب مستقل، کے شرائط میں سے ہر شرط کے لیے کیا ہے، ایک مستقل سبب ہے۔ اب اس میں فرق نہیں ہے، سواء کان للقضیۃ الشرطیۃ مفہوم ام لم یکن، چاہے قضیہ شرطیہ کا مفہوم ہو یا مفہوم نہ ہو، فقد وقع الخلاف فیما اذا اتفق وقوع الشرطین معا فی وقت واحد او متعاقبا، دونوں صورتوں کی بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اختلاف واقع ہوتا ہے علماء کے درمیان، کب؟ کہ جب دونوں شرائط ایک ہی وقت میں آ جائیں، اکٹھی آ جائیں، او متعاقباً یا ایک دوسرے کے در پہ آ جائیں، ایک پہلی آ جائے دوسری اس کے بعد آ جائے۔ فرماتے اس صورت میں اختلاف واقع ہوگا اور سوال اٹھے گا یہاں پہ کیا کہ ان القاعدۃ ای شیء تقتضی، قاعدہ جو ہے وہ کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ فرماتے ہمارے پاس جو ہے وہ بحث 2 مقامات میں ہوگی، ایک ہے مقتضی قاعدہ اور اصل اولی کیا ہے، یعنی یہاں پہ جو ہمارے پاس آ رہی ہیں 2 صورتیں، فرماتے ان 2 صورتوں میں سے جو ہے وہ قاعدہ اولی کیا ہے؟ اگر دونوں صورتیں اکٹھی آ جائیں یا کیا ہے ایک دوسرے کے تعاقب میں آ جائیں، آیا وہاں پہ قاعدہ اولی کیا ہوگا؟ اور دوسرا مقام یہ ہوگا کہ آیا وہاں پہ اصل عملی کیا ہوگی؟ اس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ البتہ جہاں تک بات ہے پہلے والے مقام کی، اس میں بھی 2 مقامات پہ بحث ہوگی، کون کون سی؟ ایک ہے تداخل اسباب، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تداخل شرائط، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی جس کو انشاءاللہ ابھی بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے تداخل مسببات یا تداخل مشروط، اس کو انشاءاللہ آگے تنبیہان کی صورت میں بیان کریں گے تداخل مسببات کو۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی کہ آیا جو قاعدہ اولیہ ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسباب تداخل کر سکتے ہیں یا اسباب تداخل نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں جو قاعدہ کس بات کا تقاضا کرتا ہے، حل تقتضی تداخل الاسباب، یہ پہلی والی صورت کے تداخل اسباب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، حل تقتضی تداخل الاسباب، آیا اسباب کے تداخل کا تقاضا کرتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ہم اسباب کو تداخل کر دیں فیکون لہا جزاء واحدہ، ان کی ایک جزا ہوگی۔ مثال فرماتے قوافی مثال تداخل موجبات الوضو، جیسا کہ وضو کو واجب کرنے والی چیزوں میں تداخل ہو جاتا ہے، کیا کہ آپ کو مبطلات وضو میں سے کیا ہو جائے، بول بھی حاصل ہو جائے، آپ غائط بھی کر لیں اور آپ کو نیند بھی آ جائے، یا اس کے علاوہ سارے کے سارے مبطلات کیا اکٹھے ہو جائے۔ فرماتے اس صورت میں کیا ہو جائے گا، تداخل ہو جائے گا، سب کے لیے آپ کو الگ الگ وضو نہیں کرنا پڑے گا بلکہ ایک ہی وضو کافی شمار ہوگا۔ آیا قاعدہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسباب تداخل کر جائیں، ام تقتضی عدم التداخل، یا کیا وہ تداخل اسباب کے نہ ہونے کا تقاضا کرے، یعنی وہاں پہ کیا کرے، ہر ایک اپنی جگہ پر مستقل ہو۔ فیتکرر الجزاء بتکرار شروط، فرماتے ہیں شرائط کے متکرر ہونے سے جزا بھی کیا ہو جائے گی، متکرر ہو جائے گی۔ کیوں؟ جب تداخل نہیں ہے تو ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر مستقل حکم ہوگا۔ مثال کما فی مثال تعدد وجوب الصلاۃ بتعدد اسبابہ، جس طرح کے نماز کے باب میں کیا آتا ہے کہ جیسے جیسے اسباب متعدد ہوتے جائیں گے نماز ویسے ویسے متعدد ہوتی جائے گی۔ من دخول وقت الجومیہ و حصول الآیات، اگر جومیہ نماز کا وقت آ جائے گا تو الگ نماز پڑھنے کو پڑے گی، اگر زلزلہ وغیرہ آیا مثال کے طور پہ تو نماز آیات الگ پڑھنا پڑے گی، عید وغیرہ آ گئی تو اس کے لیے نماز عید وغیرہ الگ پڑھنا پڑے گی۔ جس طرح کیا ہے اسباب آتے جائیں گے ویسے ویسے کیا ہے اس کا تکرار ہوتا چلا جائے گا۔ اس کو انشاءاللہ پھر تفصیل سے کل والے درس میں بیان کریں گے۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا کہ ہم نے سوال اٹھایا کہ ظہور استقلال اور ظہور انحصار میں سے کس سے ہاتھ اٹھایا جائے۔ ہم نے 2 اقوال بیان کیے، بعض نے کہا ظہور استقلال سے ہاتھ اٹھایا جائے، بعض نے کہا ظہور انحصار سے۔ مصنف اس دوسرے قول کے قائل ہو۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے دلیل یہ ہے کہ جو تعارض آ رہا ہے، فرماتے تعارض ظہور انحصار کی وجہ سے آ رہا ہے، ظہور استقلال کی وجہ سے نہیں آ رہا، تو جس کی وجہ سے تعارض نہیں آ رہا ہم اس کو عکس کریں گے، دوسرے والے سے کیا کریں گے، رفع ید کر لیں گے۔
اسی طرح فرماتے ہیں کہ ظہوری استقلال کو جب ہم عکس کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ حکم بطور مستقل ہوگا، چاہے ایک حاصل ہو جائے ہمیں شرط یا دونوں شرائط ایک دوسرے کے ساتھ حاصل ہو جائے، چاہے ایک ساتھ بالکل ہو یا پھر تعاقب کی صورت میں حاصل ہو جائیں، یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ اور جو ہم نے دوسری صورت بیان کی تھی کون سی والی، کہ اگر جزا جو ہے قابل تکرار ہو تو اس میں ہمارے سامنے دو صورتیں آتی ہیں، یا تو دلیل کہے کہ شرط کیا ہے جزء سبب ہے، یا دلیل کہے کہ شرط کیا ہے جزء سبب نہیں بلکہ تمام سبب ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوسری صورت میں اختلاف ہے کہ جہاں پہ شرط کیا کہے تمام سبب، جزء سبب ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر وہ کہے تمام سبب ہے، سب مستقل اپنی اپنی جگہ پر حیثیت رکھتے ہیں، تو سوال اٹھیں گے دو طرح کے، قاعدہ اولی کیا ہے اور دوسرا سوال اٹھے گا قاعدہ ثانوی کیا ہے۔ فرماتے ہیں جہاں تک بات ہے قاعدہ اولی کی، اس میں دو صورتیں ہیں، آیا تداخل اسباب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور دوسرا یہ ہے کہ آیا تداخل مسببات ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ دونوں کو انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔